السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ زنا تو کیا، اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا کبھی سوچا آپ نے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اور تم زنا مت کرو، بلکہ فرمایا قریب بھی مت جاؤ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ علماء فرماتے ہیں قریب بھی مت جانے سے مراد ہے کہ وہ تمام راستے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ زنا سے بچ سکتے ہیں وہ راستوں سے دوری اختیار کرو۔ کیا ہے وہ راستے، ہم کو جاننا ہے تاکہ ہم زنا سے بچیں۔ زنا اس کو کہتے ہیں جو بغیر نکاح کے ایک عورت اور ایک مرد اپنی نفس کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، اسے زنا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نکاح کو حلال کیا ہے، یعنی جو شخص نکاح کر لیتا ہے عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو نکاح حلال کر دیتا ہے عورت اور مرد کو۔ اور زنا کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تم اس کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو وہ تمام راستے جو زنا کا سبب بن سکتے ہیں اس سے دوری اختیار کرو۔ کیا ہے وہ زنا کے راستے جو ہم اس سے پرہیز کریں، وہ ہے دیر سے شادی کرنا۔ جیسے لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اسے فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لڑکا اگر بالغ ہو جائے اور لڑکی اگر بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کر دو۔ تو ہمیں شادی میں، نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور غیر محرم کے ساتھ دوستی کرنا، جو ہمارا محروم جیسے بھائی ہے، ماموں ہے، یا بہت سے ایسے رشتے ہیں جو ہمارے لیے محروم ہیں، اور غیر محرم کے ساتھ دوستی کرنا یہ زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ اور غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، کہتے ہیں ایک مرد اور ایک عورت جب ساتھ میں ہوتے ہیں تنہائی میں تو بیچ میں شیطان ہوتا ہے، تو ان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہے وہ شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو غیر محرم کے ساتھ تنہائی بتانا یہ زنا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور موسیقی سننا اور فلمیں دیکھنا یہ بھی زنا کی طرف ہمارا رجحان کر دیتا ہے۔ اور نظروں کی حفاظت نہ کرنا، حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ اگر ہماری نظر کسی پر پڑ جائے تو وہ پہلی نظر معاف ہے، اگر دوسری نظر ہم ڈالیں واپس ہم وہ چیز کو دیکھنا چاہے تو یہ گناہ کا سبب بنتی ہے۔ تو اس لیے نظروں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ نظروں کی حفاظت نہ کی تو ہم زنا کے راستوں کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو جو راستوں سے ہمیں بچنا چاہیے ہم نہیں بچے تو ہم زنا کے کرنے والے بن جائیں گے، یعنی ہم سے زنا صادر ہو جائے گا۔ تو ایسی چیزوں سے بچیں اور دور رہیں ایسی چیزوں سے، تاکہ ہم زنا سے بچیں۔ تو یہ باتوں کا ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے، تو ہم زنا سے بچ جائیں گے اور بچے رہیں گے اور ہمیشہ قائم رہیں گے حلال کام کرنے کے باتوں پر اور حکمتوں پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ یہاں پر میرا میسج ہو گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔